صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم. محترم حضرات، میرا بیان قیامت کی علامتوں سے متعلق چل رہا ہے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قیامت کی علامتیں تین قسم پر ہیں. ایک تو وہ ہیں جو بہت پہلے گزر گئے اور ان کو قرآن و سنت سے میں نے بیان کر دیا تھا. دوسری قسم وہ ہے کہ جو شروع ہو چکی ہیں اور ان میں برابر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ابھی وہ انتہا کو نہیں پہنچے. جب انتہا کو پہنچ جائیں گے اس کے بعد پھر تیسری قسم کی علامتیں ظاہر ہوں گی، اور وہ علامتیں بہت بڑی بڑی علامتیں ہیں جن کا بیان انشاءاللہ بعد میں آئے گا. میں تو ان درمیانہ علامتوں کے بیان میں لگا ہوا تھا کہ جو شروع ہو چکی ہیں اور برابر ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ انتہا کو نہیں پہنچی. انتہا کو پہنچ جائیں گی تو پھر آخری علامتیں شروع ہوں گی. انہی علامتوں میں سے میں نے گزشتہ مجلس میں بہت کچھ آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا. مثلا یہ عرض کیا تھا کہ حدیث بخاری کے اندر آیا ہے کہ جب نااہلوں کے سپرد کام کر دیا جائے تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے. اور گزشتہ مجلس میں میں نے عرض کر دیا تھا اسے، غالباً یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ ایسا مزاج بدل جائے گا لوگوں کا کہ جو جتنا بڑا کمینہ ہوگا، کمینہ خاندان سے ہوگا، اتنا ہی اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ بڑا نصیب والا ہے، بڑا قسمت والا ہے. چنانچہ یہ بھی آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی یہ برابر اضافہ پذیر ہے. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا گزشتہ مجلس میں کہ بخاری شریف کی روایت میں یہ آیا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت غالب آ جائے گی. یہ بھی میں نے تصریح کر دی تھی گزشتہ مجلس میں کہ علم سے مراد یہاں پر قرآن و سنت کا یعنی دین کا علم ہے. موجودہ زمانے میں جس کو علم کہا جاتا ہے یا قرآن و سنت کے اعتبار سے علم ہے ہی نہیں، یہ تو ہنر ہے، پیشہ ہے، کاریگری ہے. قرآن و سنت کا علم اٹھ جائے گا، اور میں نے اس کی صورت بھی بتا دی تھی کیسے اٹھے گا. وہ جہالت غالب آ جائے گی، یعنی علم دین سے جہالت عام ہو جائے گی. چنانچہ ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی علامات قیامت میں سے تھا کہ شراب خوب پی جائے گی. ایک اور حدیث کے اندر آیا کہ شراب کو حلال کر کے پیا جائے گا. یہ بھی بخاری میں موجود ہے. کس طریقے سے حلال کریں گے؟ حدیث میں یہ ہے کہ اس کا نام تبدیل کر دیں گے، اسے شراب نہیں کچھ اور کہیں گے. اور یہ دشمنان اسلام کو ایک حربہ مل گیا. ہمارے جو دشمن ہیں، خصوصی دشمن، یعنی اہل مغرب اور امریکہ وغیرہ، یہ تو ہمیں کسی حال میں پنپتا ہوا دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کرنے کا ذکر فرمایا ہے یا مستحق عذاب ہونے کا ذکر فرمایا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ کبیرہ. ہر اس چیز کو کہ جس پر استحقاق عذاب ہو امت کے اندر خوب عام کیا ہے تاکہ جلد سے جلد اس کی امت کے اوپر عذاب آئے. چنانچہ انہوں نے نام تبدیل کر دیے کبیرہ گناہوں کے. مثلا شراب ہے،
اس کا نام تبدیل کر دیا. آپ جانتے ہوں گے کیا کیا نام رکھے. مثلا سود ہے، نام تبدیل کر دیا اور اس کا نام رکھا ہے منافع. اسی طریقے سے بدکاری ہے، زنا ہے، نام تبدیل کر دیا. حدیث بخاری کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ ایک زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے، کہ وہ شراب کو بھی حلال کر لیں گے، زنا کو بھی حلال کر لیں گے اور دوسرے گناہوں کو بھی حلال کر لیں گے. یعنی ان برائیوں کا ارتکاب وہ گناہ سمجھ کر نہیں کریں گے بلکہ اس کو حلال سمجھ کر کریں گے. اور حدیث بخاری میں یہ بھی آیا تھا جو کل میں نے پچھلی مجلس میں عرض کر دیا تھا کہ وَيَكْثُرُ الزِّنَا، بدکاری کثرت سے ہو جائے گی. ہم اپنے شہروں کا حال دیکھیں اور اپنے نونہالوں کا حال دیکھیں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دیکھیں، اپنی بہنوں کو دیکھیں، اب پھر اس حدیث پر غور کریں کہ کیا صورتحال. حدیث شریف میں آیا ہے تو یہ تو ہوگا. بخاری کی ایک اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ وَيَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ کثرت سے زلزلے آئیں گے. آج فلاں ملک میں آ گیا، کل کو فلاں ملک میں آ گیا، آج ادھر ہو گیا، کل کو ادھر ہو گیا. زلزلوں کی خبر کثرت سے آتی رہتی ہے اخبارات. خود ہمارے ملک میں بھی زلزلے آتے رہتے ہیں، اس کی خبر بھی آتی. ایران کے اندر بھی زلزلے آتے ہیں اور کثرت سے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تمام مسلمانوں کو. وہاں کے زلزلے تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. بستیاں کی بستیاں دب جاتی ہیں اور بیٹھ جاتی ہیں زمین میں. ترمذی شریف کی حدیث میں آیا کہ زمین میں دھسنے کے واقعات بھی ہوں گے. قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ زمین میں دھسنے کے واقعات بھی ہوں گے. چنانچہ وہ واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں. مکانات دھس رہے ہیں، بستیاں دھس رہی ہیں. اخبارات میں ہی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہمارے ہی ملک میں کوئی بستی ہے جس کا مجھے نام یاد نہیں رہا، وہ برابر نیچے بیٹھتی چلی جا رہی، زمین میں وہ دھستی چلی جا رہی ہے. لوگ نکل بھاگے وہاں سے، لیکن بستیاں دھس رہی ہیں. اور حدیث شریف کے اندر آیا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ برکت اڑ جائے گی. وقت کے گزرنے کا کوئی احساس نہ ہوگا. دن آیا، رات آئی، پتہ نہیں چلے گا کہ دن کب آیا اور کب چلا گیا، رات کب آئی اور کب چلی گئی. اور اس کی وجہ بہت سی لکھی ہیں علماء نے کہ رات اور دن کے آنے جانے کا خیال نہیں رہے گا، احساس مٹ جائے گا. ایک وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ لوگ اس قدر مستی میں اور عیاشی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے کہ ان کو وقت کے گزرنے کا احساس نہیں رہے گا. کیونکہ عیاشی کا اور مستی کا یہی اثر ہے کہ جو اس میں مشغول ہو جاتا ہے، منہمک ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ لوگ ایسے عیاشی کے اندر اور مستیوں کے اندر مشغول ہو جائیں گے کہ وقت گزرنے کا احساس بھی ختم ہو جائے گا. یہ بے برکتی کا مطلب ہے. ویسے بھی یہ بے برکتی آج کل آپ دیکھیں تو عام ہو رہی ہے. نہ وقت میں برکت ہے، نہ زندگی میں برکت ہے، نہ رزق میں برکت ہے، نہ صحت و تندرستی میں برکت ہے، نہ کاروبار میں برکت ہے، نہ کسی اور چیز میں برکت ہے.
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے جو یہاں برکتیں اللہ کی برس رہی تھیں وہ سب اٹھا لی گئی. قیام پاکستان کے بعد سے برکتیں برسنا شروع ہو گئی. اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے، وہ نوازتا ہے اور خوب نوازتا ہے، لیکن جب ہم نے نافرمانیاں شروع کر دی اب مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ پیچھے ہٹنے کو کوئی تیار نہ ہوا اور نہ کوئی پیچھے ہٹا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے ایک خاص بستی کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں. ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ کانت مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف. یہ جو بستیوں کے اور دوسرے لوگوں کے واقعات قرآن کریم بیان فرماتا ہے یہ ہماری عبرت کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ ہم آنکھیں کھولیں. چنانچہ یہ 14ویں پارے کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے اور اس میں اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ایک بستی کا حال بیان کرتا ہے. اس بستی کی کیا کیفیت تھی؟ کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑے امن و امان اور بڑے اطمینان کے اندر. وہاں کے لوگ بڑے امن و امان میں تھے، بڑے اطمینان اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. جیسے ہمارے کہ پاکستان بننے کے بعد یہی کیفیت تھی کہ امن و امان تھا، چاروں طرف امن و امان، نہ چوری تھی، نہ ڈاکہ تھا، نہ اور کسی قسم کی مار کاٹ تھی، نہ قتل کا، کچھ بھی نہیں تھا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بھی امن و امان اور اطمینان اور خوشحالی عطا فرمائی. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس بستی میں چاروں طرف سے رزق آتا تھا بڑی فراخی کے ساتھ. جیسے کراچی چاروں طرف سے رزق آتا تھا، ہر قسم کا رزق، ہر قسم کی ضرورت کی چیزیں جتنی کراچی میں ملتی تھی کہیں نہیں تھی. اور اس زمانے میں کراچی پورے ملک کا سب سے زیادہ ارزاں شہر تھا. اتنی ارزانی اور اتنی سستائی کہیں نہیں تھی. چاروں طرف سے رزق کھینچا چلا آ رہا ہے، کراچی بھر رہی. فرمایا فکفرت بانعم اللہ، لیکن اہل بستی نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی. یہ ایک بڑا انعام تھا اللہ کا کہ امن و امان ہے. امن و امان بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. 2-4 دن کے لیے کہیں امن و امان ختم ہو جائے آدمی کو تارے نظر آ جاتے. امن و امان تھا، اطمینان اور سکون کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی اور چاروں طرف سے رزق کی بھرمار تھی. ہر ضرورت کی چیز اور ہر ایسی چیز کو جو انسان کے کبھی کام آنے والی ہو بڑی وافر مقدار میں موجود. لیکن فکفرت بانعم اللہ، ناشکری کی اس بستی کے لوگوں نے اللہ کے انعامات اور نعمتوں. ناشکری کا مطلب آپ جانتے ہیں، ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہے اس میں استعمال نہ کرے بلکہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے. یہ ہے ناشکری. اللہ نے صحت و تندرستی عطا فرمائی اس لیے کہ بندہ عبادت کرے. بندہ مومن اپنی صحت و تندرستی کو اللہ کی عبادت میں لگا دے، لیکن وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر عیاشی اور فحاشی میں مبتلا ہو جائے، یہ ناشکری ہے. اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا، وافر مقدار میں مال عطا فرمایا، اس لیے عطا فرمایا کہ بندہ اس سے اپنی آخرت کا سامان درست کر لے. لیکن اس نے اس مال کو استعمال کیا سینما گھر بنانے میں. یہ مال جو اللہ نے عطا فرمایا تھا اس کو استعمال کیا ٹی بی کی بیماری خریدنے میں، یا اس کو استعمال کیا کینسر کی بیماری خریدنے میں،
یا اسی قسم کے اور دوسرے لا یعنی اور لغو کاموں میں، یہ ناشکری ہے اس مالک کی. خوب یاد رکھیں، اللہ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، اور ان نعمتوں کے عطا فرمانے کا مقصود آپ جانتے ہیں. اگر اس مقصود کے اندر استعمال کیا ہے ان نعمتوں کو تو شکر ادا کیا، اور اگر اس کے خلاف اس کی معصیت اور اس کی نافرمانی میں استعمال کیا تو ناشکری. تو اسی طریقے سے فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی. اب قانون آیا، اللہ کا جو قانون، وہ قانون جو آئے گا خواہ کوئی بھی کیسا کرے اس کا قانون آ جائے گا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے چکھا دیا ان کو، اس بستی والوں کو چکھا دیا. کیا چکھا دیا؟ کہ بھوک ان کے اوپر مسلط کر دی لباس کی طرح، اور خوف ان پر مسلط کر دیا لباس کی طرف. یہ ہے اس ناشکری کا نتیجہ جو اس دنیا میں ہی ظاہر ہوتا ہے. آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ جانے. تو دیکھ لیجئے یہاں پر ناشکری کی نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بھوک میں اور فاقے میں مبتلا ہوئے، قحط پڑ گیا، بحران پیدا ہو گیا آٹے کا، بحران پیدا ہو گیا پانی کا، بحران پیدا ہو گیا بجلی کا، بحران پیدا ہو گیا کس کس چیز کا جو ضروریات زندگی، یعنی قحط پیدا ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ناشکری کی تھی اللہ کی نعمتوں کی. اللہ نے جو مال عطا فرمایا تھا اس میں خرچ نہیں، اس کے مقصود کے مطابق خرچ نہیں کیا، بلکہ اپنی مرضی سے خرچ کیا. خوب اس سے گناہ کمائے، خوب اس مال کے ذریعے نافرمانیاں کی. اللہ تعالیٰ نے یہ رزق فراخ عطا فرمایا تھا کراچی والوں. مقصود اس کا یہ تھا کہ امن و امان سے زندگی گزارتے رہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں. لیکن کراچی والوں نے اس نعمت کو ٹھکرا دیا اور یہ کہا کہ جتنی ہمیں امن و امان ملے گا، جتنی سکون ملے گا، اتنی ہی زیادہ ہم معصیت اور اللہ کی نافرمانی کریں گے. چنانچہ مشغول ہو گئے وہ اس کے اندر. مسجدیں خالی پڑیں گی، قرآن کریم کی طرف لوگ نہیں آ رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے کتنے ہیں؟ دھوم دھڑکا تو بہت ہے، جلسے ہیں، جلوس ہیں، خدا جانے کیا کیا. لیکن آپ کی سیرت کو اپنانے والے کتنے؟ ذرا اندازہ لگا لیجیے. بالخصوص ہماری نئی نسل، کتنی ہماری لڑکیاں ہیں کہ جو سیرت طیبہ کو اپنائیں، کتنے ہمارے لڑکے ہیں جو سیرت طیبہ کو اپنائیں. یہ ناشکری. اس ناشکری کے بدلے میں ظاہر ہے کہ اب وہ قانون اللہ کا آ گیا کہ وہ نعمت چھین لی گئی، کیونکہ یہ قانون ہے اللہ کا جو قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر شکر گزاری کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو سب سے پہلا اثر اس کا یہ ہوگا کہ وہ نعمت چھین لی جائے گی اور آخرت میں عذاب بھی ہوگا. ان عذابی لشدید. چنانچہ وہ نعمت چھن گئی، امن و امان رخصت ہو گیا، بد امنی نے اس کی جگہ لے لی. ہر جگہ مار کاٹ اور ہر جگہ جھگڑے، ہر جگہ خون ریزی، ناحق خون ریزی اس نے جگہ لے لی. کسی کا مال محفوظ ہے نہ جان محفوظ. ڈاکہ زنی عام ہو گئی، چوری عام ہو گئی، راستوں میں نکلنا مشکل ہو گیا، گاڑی چلانا مشکل ہو گیا. کیوں؟ قانون ہے اللہ کہ ناشکری کرو گے تو یہ ہوگا.
اور اسی طریقے سے دوسری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں وافر مقدار میں عطا فرما رکھی تھیں، رفتہ رفتہ وہ بھی سلب ہوتی چلی گئی، اور اب تو کیفیت یہ ہے کہ ہم اصلی غذا کو ترس گئے، اصلی غذا ہمیں نہیں ملتی، ہر غذا کے اندر ملاوٹ، ہر کھانے کی چیز کے اندر ایسی ملاوٹ کہ جو صحت کے لیے مضر۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا، خوب یاد ہوگا کہ یہ دیسی گھی، اصلی گھی جسے کہتے ہیں، کیا بھاؤ تھا اس کا اب سے 20-25 سال پہلے، اور آج 200 روپے سیر بھی نظر نہیں آتا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جب ایوب خان مرحوم کا ماشاءاللہ لگا تو انہوں نے قیمتیں مقرر کی، گھی، اصلی گھی کی قیمت مقرر کی تھی 5 روپے سیر، 5 روپے سیر مقرر۔ اس کی جگہ کون سی چیز آ گئی جسے ڈالڈا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، جو صحت کے لیے بقول ڈاکٹر صاحبان نہایت مضر۔ دیسی گھی اڑ گیا، اصلی گھی اڑ گیا۔ انڈا 2 آنے کا ملتا تھا اس زمانے میں، اور دیسی انڈا ہوتا تھا، ناشکری ہوئی، اور اب یہ بناسپتی انڈا، ڈالڈا والا انڈا، کہ یہ بھی ایسا ہی مضر ہے جیسے ڈالڈا کا گھی۔ یہ انڈا فارمی انڈا جو کہلاتا ہے، یہ بھی اتنا ہی مضر ہے کہ جیسے ڈالڈا کا گھی مضر ہے۔ یہ آ گیا اور دیکھ لیجئے 2 روپے کا بھی نہیں ملتا غالباً آج۔ یہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ یہ سب وہاں سے ہو رہا ہے۔ ہم تو کبھی حکومت کو کہہ کے اپنے دل کو سکون دے لیتے ہیں، اور کبھی کسی اور کو گالیاں دے کر مطمئن کر لیتے ہیں۔ اپنی طرف دیکھو، حکمراں کیا کریں گے؟ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ جبکہ حکومت وہی ہوتی ہے کہ جیسے قوم ہوتی ہے۔ قوم جس رخ پر چلے گی، حکومت اس کے خلاف کر نہیں سکتی، اور قوم ہی خود چاہے کہ حکومت غلط رخ اختیار کر لے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارے ملک میں یہی کیفیت ہے کہ اس معاشرے اور اس ملک کی اکثریت اور غالب اکثریت اللہ سے بغاوت اور اللہ کی نافرمانیوں کو پسند کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہرگز قرآن کا نظام یہاں نافذ نہیں ہوگا، قوم نہیں چاہتی۔ اب چاہے حکومت کو تم تانا دے دو اور اس پر اعتراض کرو، یا مولویوں کو، کیونکہ مولوی پر تو ہر اعتراض کی ٹان ٹوٹتی ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتے، بات اپنی طرف نہیں دیتے۔ تو بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ برکت ہو گئی، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے نقشہ کھینچا، اس کا ذکر حدیث شریف میں آ گیا۔ یہ برکت مسلسل ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ انتہا کو پہنچ جائے گی۔ ابھی تو اس کا آغاز ہوا ہے، بعد میں اور زیادہ ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ انتہا کو پہنچ جائے گی۔ حدیث شریف میں آیا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ علامت بھی کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ ایک آدمی حقیقتاً سچا ہے، سچ بول رہا ہے، لیکن پوری قوم مل کر اسے جھوٹا بنا دے کہ نہیں یہ جھوٹا ہے، دغا باز ہے۔ ایک آدمی سراسر جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، لیکن پوری قوم یا قوم کی اکثریت اپنے عمل سے یا اپنی زبان سے اسے سچا ثابت کرے۔ یہ حالات خود ہمارے ملک کے اندر بھی دیکھے آپ، اور دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے چلے جائیں گے کہ جو جتنا بڑا عیار ہوتا ہے، شاطر ہوتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے، اور جتنا بڑا وہ جھوٹا ہوتا ہے، وعدہ خلاف ہوتا ہے، اس کو سب کہتے ہیں بہت، اس زمانے میں جب وہ حکومت پر ہو تو اس کے سب تعریف کرتے ہیں، بڑا سچا ہے اور بہت ایسا ہے اور بہت ایسا ہے۔ اور جو بیچارہ اللہ کا بندہ سچ بولتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ تمام نقشے ہمارے ملک کے اندر جاری ہیں۔
کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا بنا دیں گے۔ عدالتوں میں کیا ہوتا ہے آج کل؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مومن کو آج کل کی عدالت سے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ وہاں پر جا کر دیکھیے، میں تو پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ عدالت میں ہم میں سے کوئی جائے، آپ وہاں جا کر دیکھیے کیسے کیسے جھوٹ کو سچا ثابت کیا جاتا ہے اور کیسے سچے آدمی کو جھوٹا بنا دیا جاتا ہے۔ کیوں حضرت ایسا ہو نہیں رہا کہ ایسے ہی اور دوسرے اداروں کے اندر جا کر دیکھیے، وہاں بھی آپ کو یہی صورتحال کم و بیش ملے گی، اور یہ تو بالکل عام ہے آج کل کے اداروں میں، سرکاری اداروں میں، کہ اگر کوئی بیچارہ اللہ کے خوف سے رشوت نہیں لیتا تو پورا محکمہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہاں سے نکلوا دیتا ہے۔ یہ کیا عام طریقے سے نہیں ہو رہا؟ یہ بگاڑ ہے جو ان عالم کے اندر پیدا، جس کی ابتدا ہو چکی ہے، اور یہ بگاڑ زیادہ ہوتا چلا جائے گا حتیٰ کہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ اور حدیث شریف میں آئے کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی کہ نیک کاموں کو برا سمجھا جائے گا اور برے کاموں کو اچھا سمجھا جائے گا۔ یہ تمام باتیں یہ جو اب تک میں نے عرض کی ہیں ہمارے اس دور میں موجود ہیں کہ برے کاموں کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور نیک کاموں کو برا سمجھا جاتا ہے۔ جو جتنا بڑا اداکار یا اداکارہ ہے، دیکھیے کیا صورتحال ہے اس کی۔ معاشرے کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خصوصیت سے تو اس کو کتنا اونچا مقام دیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ بات تک نہیں جاتی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، ایسا گناہ کبیرہ کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کفر تک نہ پہنچ جائے، ایسا گناہ کبیرہ ہے۔ ذہن میں یہ بات نہیں آتی۔ یہ کام ہے اور بہت اچھا کام، چنانچہ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ایک گویہ آ جائے کسی محلے میں اور خدا نہ کرے کوئی رنڈی ناچنے والی آ جائے، گانے والی کسی محلے میں، دیکھیے وہاں پر کتنا ہجوم ہوگا، کتنے لوگ وہاں پر ہوں گے، کتنے نوجوان وہاں پر اپنی پوری رات قربان کر دیں گے۔ اور اگر کوئی ملا آ جائے اللہ کی طرف بلانے کے لیے، رسول کی طرف بلانے کے لیے، 2-4 سے زیادہ کو ملے گا۔ کیوں؟ یہ وہی انقلاب ہے، بگاڑ والا انقلاب جو شروع ہو چکا ہے اور اسی طریقے سے بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو برے کام ہیں ان کو نیک اور اچھا سمجھا جائے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر بے شمار مثالیں ہیں اس کہ جن برائیوں کو قرآن کریم نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ قرار دیا، بس انہی کو، ان کے کرنے والوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ سود خوروں کی حرص کی جاتی ہے کہ ہم بھی ایسی ہو جائیں، شرابیوں کی حرص میں وہ اپنے آپ کو بھی ایسی کرتے ہیں، اور کیا کیا بتاؤں آپ کو، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور اس معاشرے کی حالت سے آپ واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا وہ واقع ہو چکا ہے اور برابر اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ علامات قیامت یہ ہے، اور بھی ہیں بہت سی جو یاد آتی چلی جائیں گی، آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ ایک اور بھی سن لیجئے، حدیث شریف میں آیا کہ قوم کا لیڈر ان کا سب سے بڑا بدماش ہوگا۔ قوم کا جو لیڈر ہوگا وہ ہوگا جو ان میں سب سے بڑا فاسق و فاجر اور بدماش ہے، وہ لیڈر بنے گا قوم۔ دیکھو صاحب، کیا آپ اس دور سے نہیں گزرے؟ ہمارا ملک اس تاریخ سے نہیں گزرا کہ جو جتنا بڑا فاسق و فاجر، جتنا ناچنے والا، گانے والا اور کس قدر ٹھمکے لگانے والا یا لگانے والی، وہ قوم کی لیڈر بن گئے، قوم کے لیڈر بن گئے۔ حدیث میں آگے
بگاڑ شروع ہو گئی، لیڈری ان کے ہاتھ میں آ گئی کہ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، نافرمان ہیں اور اللہ کی طرف بالکل رجوع نہیں کرتے، رسول کو بھولے ہوئے ہیں، قیامت کو بھولے ہوئے، لیڈری ان کے پاس ہے۔ انہوں نے قوم کو بھی بگاڑا، قوم کو بھی اسی راستے پر لے کر آنے لگے۔ اب دیکھ لیجیے آپ کیسا بیان بتا دیا آپ نے کہ وکان زعیم القوم فاسقہ، قوم کا لیڈر جو ہوگا وہ ان کا فاسق و فاجر اور بدمعاش آدمی ہوگا۔ اب وہ کیا کرے گا، وہی بات سامنے آئے گی جو آج کل آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور بھی حضرت یاد آتی رہیں گی، بتاتا رہوں گا، بس اب تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان بگڑے ہوئے حالات سے محفوظ رکھیں، اور یہ بگاڑ اور انقلاب جو شروع ہوا ہے اللہ تعالی ہماری اور ہمارے بچوں کی اس سے حفاظت فرمائیں، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے تمام بچوں کو ہر فتنے سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالی ہر گناہ سے محفوظ رکھیں، اور ہمارے تمام گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائیں برحمتک یا ارحم الراحمین۔